بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی لا یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کا وظیفہ بھی اولاد کے لیے اور شادی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک گھر میں ان کی ایک بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس رشتے کے مسائل تھے کہ ایک حدیث میں ہے کہ عروہ بن زبیر نے ارشاد فرمایا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح سے ہوتے تھے۔ ایک صورت تو یہ تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو کہتا تو فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کرا لے۔ اس مدت میں شوہر اس سے جدا رہتا اور اسے چھوتا بھی تک نہیں۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تھی، تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا۔ ایسے اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا بچہ شریف اور عمدہ پیدا ہو۔ یہ نکاح استنباظہ کہلاتا تھا۔ تیسرا قسم نکاح کی یہ تھی کہ چند آدمی جو تعداد میں 10 سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اس سے صحبت کرتے۔ پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو وضع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت اپنے اس تمام مردوں کو بلاتی اور اس موقع پر ان میں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے، اور اب میں نے یہ بچہ جنا ہے۔ پھر وہ کہتی کہ اے فلاں، یہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ جس کا چاہتی نام لے دیتی اور وہ بچہ اسی کا سمجھا جاتا تھا۔ وہ شخص اس سے انکار کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی۔ یہ قصابیاں ہوتی تھیں۔ اس طرح کی عورتوں اور اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے رہتی تھیں جو بغیر شادی شدہ ہوتی تھیں، جو نشانی سمجھے جاتی تھی۔ جو بھی چاہتا ان کے پاس جاتا۔ اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بچہ جنمتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوتے اور کسی قیافہ جاننے والے کو بلاتے اور بچے کا نقش نشان جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے اس لڑکے کو اس کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے، اور وہ بچہ اسی کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ اسی سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے، آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ اسی لیے بات حق سچ کی ہو اور شادی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی علاج چینل کو سبسکرائب کریں اور وہ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ دوستو، اس گھر میں ایک بزرگ آیا اور اس نے کہا کہ اس نے یہ عمل بتایا جو لا الہ الا اللہ والا وظیفہ ہے، جو کلمہ کا نصاب پڑھا جاتا ہے،
اس کو پڑھنے کا کہا تو اس نے اس کے پورے 2 نصاب ہی پڑھے تھے۔ ایک نصاب کتنے بار پڑھنے سے ہوتا ہے کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے تو ایک نصاب ہوتا ہے۔ تو اس سے اس نے اس عمل کے 2 نصاب پورے بھی نہ پڑھے تھے کہ اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس کے ہاں اولاد نہ ہو رہی تھی۔ اس کی ساس نے اور گھر والوں نے تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ پھر اس کو ایک بہن نے ایک عمل بتایا جو اس نے ایک مدرسے میں سنا تھا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد صرف 11 بار یا رحمانو پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اولاد کی نیت کر کے 450 نفل ادا کرے۔ دوستو، آج تک جس نے بھی اولاد کی نیت کر کے 450 نفل ادا کیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے ضرور نواز دیا ہے۔ الحمدللہ اس نے یا رحمانو والا وظیفہ اور 450 نفل ادا کر لیے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب اس کے 3 بیٹے ہیں۔ صرف کلمہ والا جو آپ کو عمل بتایا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے کم از کم 2 نصاب پورے کریں۔ اس سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی ایسی خواہش ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی کام ہو جو اٹکا ہوا ہو، وہ چاہے شادی کا ہو یا کوئی اور زندگی کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائے گا۔ اولاد کے لیے خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 11 مرتبہ آپ نے سانس روک کر سانس لینا، جب تک 11 مرتبہ یا رحمانو نہ پڑھ لیں تو اس وقت تک آپ نے سانس نہیں لینی، اور سانس لینے کے بعد آپ نے اول و آخر میں درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ میری دعا ہے یا اللہ پاک تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک بیٹے عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک بیٹیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اللہ پاک 5 نمازوں کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولیاں اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ